اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ تو میرے پیارے دوستو، کسی دوست نے مجھے کہا کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر جانے کا طریقہ، وہاں پر فاتحہ کہنے کا طریقہ اور دعا مانگنے کا بھی طریقہ ہمیں بتا دیجئے کہ حقیقت میں فقراء کے نزدیک، اولیاء کے نزدیک قرآن و حدیث سے کیا ہے، کیسے ہم نے ولی کامل کے مزار پر جانا ہے۔ تو دوستو سنیے گا کہ اللہ کے ولی کے مزار کی طرف جانا یا اللہ کے ولی کی طرف جانا یہ بہت ہی برکت والا کام ہے، احسن کام ہے، بہترین طریقہ ہے، کیونکہ ہمارا ان کے پاس جانے کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد ہوتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ تو ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں، اللہ کا درس لینے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی تعلیم یعنی کہ اس میں اللہ ذات کی تعلیم لینے کے لیے جاتے ہیں، فیض لینے کے جاتے ہیں، روحانیت لینے کے لیے جاتے ہیں، اپنا دل زندہ کروانے کے لیے جاتے ہیں، یا کسی بھی نیک مقصد کے لیے ہم جاتے ہیں۔ تو ان کی طرف جانا بہت ہی برکت ہے، آسان طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی حضرت عمر کو اور حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تھا۔ تو اللہ کے پیارے بندے کے پاس جانا یہ صحابہ کی سنت ہے، اور میرے نبی نے دعا کے لیے بھیجا تھا کہ جاؤ میرے ویسے کرنی سے دعا کرواؤ۔ تو یہ تو احادیثوں میں موجود ہے، ذخیرہ حدیث میں یہ بات موجود ہے، تو ہمیں اولیاء کی طرف پاس جانا چاہیے۔ تو آج ہم طریقہ بتاتے ہیں کہ ہم نے مزار پر کیسے جانا ہے، دربار پر کیسے جانا ہے۔ اول تو شرط پاک ہونا ضروری ہے، اچھے صاف کپڑے پہنے، سر کو ادباً ڈھانپ لینا بہتر طریقہ ہے، مستحب ہے۔ اور پھر وضو کر کے ہم جب کسی آستانہ پر دربار شریف پر جاتے ہیں تو ہمارا یہ اہل سنت الجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی ہوں یا اللہ کے نبی ہوں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اور یہ تو ولیوں نبیوں کی بات نا، میں نے زندہ پر ایک پورا لیکچر دیا ہوا ہے کہ عام مردے بھی زندہ ہیں، وہ بھی قبرستان جانے کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوئی ہے کہ قبرستان میں جب جاؤ تو وہاں پر بھی سلام کہو، وہ جواب دیتے ہیں اور وہ اپنے اہل قرابت کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ بڑا لمبا کام ہو جائے گا، میں آپ کو ابھی اس طرف نہیں جاتا۔ تو جب آپ کسی ولی اللہ کے مزار پر داخل ہوں تو باوضو ہوں، خوشبو لگا لیں، بڑا بہترین طریقہ ہے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلا قدم ان کے آستانہ کے دربار شریف کے اندر رکھیں، دایاں قدم اندر رکھیں، چوکھٹ کے اوپر پاؤں نہ آئیں۔ یہ اس کو اولیاء نے نہ بہتر نہیں سمجھا کہ ان کی چوکھٹ کے اوپر کسی کے پاؤں آئیں۔ تو پہلے دایاں قدم اندر رکھیں، اندر جائیں، اللہ کے ولی کا مزار مبارک پر سلام کریں، ہاتھ لگائیں یا دور سے سلام کر لیں۔ چومنا ضروری بھی نہیں ہے، چوم لیں بھی تو حرج کوئی نہیں ہے، پر زیادہ فقراء نے یہ کہا ہے کہ نہ ہی چومیں، آپ ہاتھ لگائیں۔ اگر آپ کے پیر و مرشد ہیں تو چوم لینے میں بھی حرج کوئی نہیں ہے، بہتر آسان طریقہ ہے چوم لینا۔ ہم خانہ کعبہ کو چومتے ہیں، ہم حجر اسود کو چومتے ہیں، ہم مکہ مدینہ کی گلیوں کو چومتے ہیں، ان کی خاک شفا کو چومتے ہیں، اور یہ دنیاوی لحاظ سے ہم اپنے بچوں کو چومتے ہیں۔ تو یہ چومنا ہے، لوگوں نے یہ باتیں بنائی ہوئی ہیں، چومنا بدعت ہے، شرک ہے، یہ سب من گھڑت ہے، صرف وہ اپنا فرقہ چمکانے کے لیے یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ میرا یہ چینل چل جائے، میری بات چل جائے، اور یہ غلط بات ہے۔ چومنا کسی نے کوئی حرج نہیں، اللہ کے نبی نے کوئی منع نہیں فرمایا، تو آپ اس کے ولی کا مزار بھی چوم سکتے ہیں۔ اچھا، ہاتھ لگائیں، چومیں، اور مزار کی دائیں جانب جو جگہ ہو وہاں پر ان کے روضے سے، قبر مبارک سے 3 قدم ہٹ کر بیٹھ جائیں، بالکل پاس ہو کر نہیں بیٹھنا، 3 قدم ہٹ کر پیچھے کو دائیں جانب آپ بیٹھ جائیں۔ بیٹھ کر آپ مراقبہ کریں۔ اب سب سے پہلے بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے سلام کرنا ہے۔ وہ سلام کیا کرنا ہے؟ السلام علیکہ یا ولی اللہ،
रहमत अल्लाह ताला अलैह। अगर आपको उस बुज़ुर्ग का नाम आता है, मिसाल के तौर पर आप कुलाची शरीफ जाते हैं और मेरे पीर व मुर्शिद हज़रत क़िबला फ़कीर अब्दुल हमीद साहब को सलाम करते हैं, तो आप जाएंगे अस्सलामु अलैका या पीर व मुर्शिद हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद साहब रहमतुल्लाह ताला या रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो आप किसी भी मज़ार पर जाएं, अगर तो आपको नाम पता है आप उनका नाम लेकर कहें रहमत अस्सलामु अलैका या हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो ये कहने के बाद आपने रोज़ा मुबारक के दाईं तरफ 3 कदम हटकर 3 कदम से पीछे हो जाएं, बिल्कुल 3 कदम सिर्फ एक बताया गया, इससे पीछे होकर बैठना है। अगर पीछे को टेका लगाने की जगह तो आप उधर भी बैठ सकते हैं। तो वहाँ पर बैठकर सबसे पहले आपने मुराकबा करना है, यानी कि तसव्वुर शेख। तसव्वुर शेख अपने पीर व मुर्शिद का होना करना है, तसव्वुर शेख करें। अगर कोई इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर करना चाहता है, इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करना चाहता है, तो वो भी बैठकर करें, क्योंकि जहाँ पर अल्लाह के वली का जिस्म मुबारक मौजूद होता है, रोज़ा मौजूद होता है, वहाँ पर इसमें अल्लाह ज़ात और रूहानियत बहुत ज़्यादा होती हैं। वहाँ पर बरकतें, रहमतें अल्लाह के वली पर छमाछम बरस रही होती हैं। तो तब जब अल्लाह के वली के करीब आप ये तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करेंगे ना, वो बहुत जल्द आपके दिल पर नक्श होगा। इसमें मोहम्मद बहुत जल्द माथे पर, सीने पर नक्श होगा, थैलियों पर, जहाँ भी आप नक्श करना चाहते हैं। तो बेहतर तरीका ये है, सलाम करने के बाद आप उनसे इज़्ज़न लें, इजाज़त लें, हुजूर मैं तसव्वुर कर रहा हूँ, और अपने तसव्वुर शेख सबसे पहले अपने मुर्शिद का तसव्वुर करें, उनको सलाम पेश करें, और अपने वजूद पर अपने शेख का तसव्वुर करने के बाद उस वली अल्लाह के वजूद की बरकत से वहाँ पर रूहानियत होती है, रूहानियत के सिग्नल होते हैं, रूहानी फैज़ होता है। तो जब आप वहाँ पर मुराकबा करेंगे, मुराकबा ज्ञान, मुराकबा तसव्वुर, ये आप वहाँ पर बैठ कर करेंगे तो बहुत जल्द इंशाअल्लाह आपके दिल पर अल्लाह ज़ात नक्श हो जाएगा। तो ये आप मज़ार पर 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा तसव्वुर करें। मुराकबा करने के बाद कई लोगों को देखा है जिनके पास कोई रूहानी बरकत, रूहानी तरक्की होती है, रूहानियत होती है, या कोई लतीफ़ा उनका बेदार हुआ होता है, तो उनका ये होता है कि जिनका लतीफ़ा नफ्सी या कल्बी रूही कोई भी बेदार हुआ हो, तो वो बहुत जल्द उनसे मुलाकात भी कर लेते हैं। जब आप तसव्वुर शेख कर लेते हैं ना, तो वो जो अहले मज़ार है ना, वो भी वली है, और जिसका आपने तसव्वुर किया वो भी वली है। तो वो फ़ौरन हरकत में आ जाता है, अंदर उसकी रूह जो बातन में ना, वो हरकत में आती है, और वो उसको मुलाकी हो जाती है, बातन में उनसे मुलाकात कर लेती है। फिर वो जो मुराकबा करता है ना अपने दिल पर इसमें अल्लाह ज़ात, और जो जैसा भी कोई तरीका, हर कोई अपने अपने तरीके से करता है इसमें अल्लाह ज़ात, वो जब दिल पर कोई अल्लाह का इसमें ज़ात नक्श करता है ना बैठकर, तो बहुत जल्द उस वली की भी नज़र करम होती है, करामत होती है, और अपने पीर व मुर्शिद का भी पीछे से फैज़ होता है। तो वो बंदे का बेड़ा पार हो जाता है, और फिर वो वली अल्लाह जो मज़ार में मदफन है वो मुलाकात भी कर लेता है। तो कहता है मैंने इससे मिलना है, कि ये इसमें अल्लाह ज़ात कर रहा है। फिर वो भी मदद करता है, नज़र करम करता है, वो भी कहता है यार ये बंदा अल्लाह का तालिब है। तो उनके तो ख़जाने भरे होते हैं, अल्लाह का जो वली होता है वो तो अल्लाह के रहमतों ख़जानों का मालिक हो जाता है। तो वो फिर उसको अता फरमा देता है, अल्लाह से दुआ करता है या अल्लाह इसका दिल ज़िंदा कर दे, तो अल्लाह फिर उनकी अल्लाह अपने दोस्तों की बात को मोड़ता नहीं है। तो तसव्वुर करें, जब तसव्वुर जम जाए, तसव्वुर हो जाए, 5 मिनट, आधा घंटा, जितना भी उसके पास टाइम है, फिर जब देखे कि मेरा ये काम हो गया, अगर वो उसके पास कोई रूहानियत है, ज़्यादा है, फैज़ है, तो उसकी मुलाकात भी अल्लाह करे हो जाएगी। उस अहले मज़ार से मुलाकात हो जाती है, क्योंकि बातन ही बातन से मुलाकात करता है, जिनके बातन ज़िंदा। ये अहले बातन लोगों की बातें हैं, ये मार्फत वाले लोगों की बातें, जिनको अल्लाह अपना इरफान अता फरमाए, अल्लाह अपनी पहचान अता फरमाए। तो ये तो हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की भी आदत मुबारक थी। आप जिस मज़ार पर, कब्र पर जाते थे, सबसे पहले मुराकबा करके देखते थे अहले कब्र का क्या हाल है, क्या कर रहा है, जन्नती है कि दोज़गी है। ये तो हज़रत सुल्तानुल आरफीन सखी सुल्तान बाहू हमारे पीर व मुर्शिद भी ये करते थे। किसी भी मज़ार पर जाते थे, सबसे पहले अहले मज़ार से हम मुलाकात करते थे, तो उनसे मुलाकात तसव्वुर में हो जाती है। तो फिर जब आप मुलाकात भी कर लें, अल्लाह करे,
آپ ہم سے رابطہ کریں, ہم آپ کو ملاقات کرنے کا طریقہ بھی بتا دیں گے. آپ ہم سے رابطہ کریں, آپ کو جہاں کا چاہیں آپ کو انشاءاللہ فیض ملے گا. یہ ہمارا سروری قادری سلسلہ, اس کا بھی ہم آپ کو فیض دیں گے, ملے گا, آپ کا دل زندہ ہوگا, آپ کو زیارتیں ہوں گی. یہ محض ہماری باتیں نہیں ہیں جو لوگ کر رہے ہیں, جو پیر کر رہے ہیں, جو مولوی کر رہے ہیں. میں تو ان سے بیزار ہوں. میں تو ڈائریکٹ اس میں اللہ ذات اور اس میں محمد کی بات کرتا ہوں, نقش کرتا ہوں اور لوگوں کو بتاتا ہوں سب کچھ اسی میں ہے. اور الحمدللہ مجھے 1000 لوگوں نے بتایا کہ ہم آپ کے بیانات سن کر اور عمل کر کر ہمارے مردہ دل زندہ ہو گئے ہیں. مجھے 1000 لوگوں بتا رہے ہیں کہ پیر صاحب آپ کے بیانات سن کر ہماری زندگی بدل گئی ہے. ہم اولیاء اللہ کے بارے میں جو غلط فہمیاں تھیں وہ آپ نے دور کر دی ہیں, اور پھر ہم جو دلوں کو زندہ کرنے کا ہمیں پتہ نہیں تھا, آپ کے بیان سن کر ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا حق بہو سلطان کا مشن کیا تھا دنیا میں. یہ اولیاء اللہ کا مشن کیا ہے؟ یہ اولیاء اللہ کا مشن بس بندوں کو اللہ سے واصل کرنا ہے. ہم اور ہی کچھ سمجھتے رہے. آپ کے بیاناتوں نے ہماری زندگی بدل کے رکھ دی. تو یہ انشاءاللہ یہ تو چلے گا. مزید میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور بس آپ یہ ہمارے بیانات سنیں اور یہ اس پر عمل کریں. پھر اگر آپ آ جائیں, پھر آپ تصور اسم اللہ, جب آپ کے دل پر بھی یہ نقش ہوگا, آپ کو مراقبہ ہو گیا مکمل, تو اس کے بعد آپ پھر سورہ یاسین پڑھ لیں, مزمل پڑھ لیں, اگر ٹائم ہے آپ کے پاس تو نفل پڑھ لیں اللہ کی بارگاہ میں اگر ٹائم ہے تو. اگر نہیں ہے تو شارٹ کٹ, 1 بار سورہ فاتحہ, 3 بار سورہ اخلاص, اول آخر درود شریف. یہ پڑھنے کے بعد یا اللہ پاک میں نے جو پاک کلام پڑھا اس کو قبول فرما. ہم اس کو تیرے پیارے حبیب کی بارگاہ میں, پنجتن پاک کی بارگاہ میں, حضور غوث پاک کی بارگاہ میں, اپنے شیخ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. اور ان کے صدقہ سے ہم اہل مزار کی روح کو اس کا ہدیہ پیش کرتے ہیں, قبول فرما. اہل مزار کے مزید درجات کی بلندی فرما. ان کا مزار کا فیض جاری, ان کا فیض جاری فرما, اور ان کا مزید دن دگنا رات چگنا روحانیت میں برکت عطا فرما. اور ہمیں بھی یا اللہ ان کا فیض عطا فرما, اور ان کے نقش قدم پر چلا. یہ دعائیں آپ نے کہنا کہ یا اللہ اس ولی اللہ کی برکت سے, ان کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف کر, بیماریاں دور کر, رزق. یہ جو آپ نے جو بھی دعائیں مانگنی ہیں آپ یہ مانگ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صدقہ سے, وسیلہ سے یہ بالکل جائز ہے. ہر علماء نے جو صحیح العقیدہ ہے انہوں نے کہا یہ جائز ہے. اور ہم اولیاء اللہ کی جو مشن لے کر ہمارے لیے تو جائز ہی جائز ہے. ہماری دعائیں تو قبول ہی تب ہوتی ہیں جب ہم ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں. تو وہاں ان کے وسیلے سے جب آپ ساری دعائیں مانگ لیں تو آخر پر آپ نے کہنا ہے, جب دعا مانگ لینی ہے, آپ نے اس ولی کامل سے کہنا ہے کہ اللہ کے ولی آپ بھی میرے لیے دعا مانگیں کہ اللہ میری یہ دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو انشاءاللہ اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا. تو یہ مزار پر جانے کا طریقہ ہے. وہاں پر فاتحہ کہیں اور کوئی میٹھی چیز لے کر جائیں, بانٹ دیں, غریبوں میں, لوگوں میں بانٹ دیں, اور پھر آپ نے واپس آنا ہے ویسے ہی کمر کیے بغیر. یہ ایک ادب ہے. کہتے جی صحابہ ایسے نہیں کرتے تھے. صحابہ ایسے کرتے تھے, آپ کو نہیں پتا, صحابہ بھی ایسے کرتے تھے, اور وہ ایسے ہی پیچھے کو آتے تھے, اور پھر السلام علیکم یا ولی اللہ کہہ کر آپ نے اپنے گھروں کو لوٹ جانا ہے. یہ ہے اصل طریقہ فاتحہ کہنے کا. تو اللہ کے ولیوں کے مزار پر جایا کریں, وہاں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں, تو ان رحمتوں سے آپ بھی حصہ لیا کریں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.